Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयुषा राना एंड डॉक्टर साइमा शाहिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको वेलकम करते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ छोटी सी बात से करना चाहूँगी कि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, तो कोशिश कीजिए उसको दूसरों की भलाई के लिए गुजारिए एंड आसानियाँ पैदा कीजिए। आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो जी डॉक्टर साहिबा की तरफ बढ़ते हैं इसी बात के साथ। डॉक्टर साहिबा, आज जो है ना मेरे माइंड में एक कन्फ्यूज़न है दो चीज़ों को लेके, ना सिर्फ मेरे बल्कि सारी यंग जो जनरेशन है हमारी उसकी तरफ से एक क्वेश्चन है जो मैं आप तक लेकर आई हूँ। बस हदीस में जगह जगह जिक्र है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। फिर बच्चे की पहली दरसगाह जहाँ से वो इल्म को हासिल करता है वो माँ को करार दे दिया गया। इसी तरह से है कि गोद से गोद तक इल्म हासिल करो। पहली ज़मानों में ये टर्म यूज़ होती थी और लोग इल्म को हासिल करते थे, लेकिन जो टर्म यूज़ हो रही है आजकल, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, ये होगा वो होगा। तो इन तो कहीं ये जो इल्म का हसूल था वो तो कहीं बहुत पीछे रह गया है। क्वेश्चन लंबा हो रहा है तो आपकी तरफ बढ़ूँगी। मुझे बताइएगा, क्या इल्म और तालीम दोनों का एक ही मफ़हूम है? अस्सलाम वालेकुम आयुषा और बाकी सब नाज़रीन। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल हम दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं कि इल्म और तालीम दोनों शायद एक ही चीज़ है, लेकिन देखा जाए तो इल्म का मफ़हूम बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने हमें जितनी हिस्सियात अता की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, ये सारी चीज़ें हम माहौल और मुआशरे से जो मुशाहिदात करते हैं इनके ज़रिए, जब वो दिमाग में पहुंचती है, उन पर दिमाग गौर व फिक्र करता है, फिर उससे कुछ नतीजे निकालता है, उन्हें तरतीब देकर कोई सोच का जाविया बनता है या कोई फर्जी ख्याल, जैसे मतलब कोई थ्योरी, फिर उस पर अमली तजर्बात किए जाते हैं। जब पै दर पै तजर्बात होते हैं तो फिर उनसे जो नताइज निकलते हैं वो दर हकीकत थ्योरी से एक अटल हकीकत में बदल जाते हैं और सोच के जो जाविये थे वो किसी असूल और कानून की बुनियाद बन जाते हैं। तो इस हासिल करदा इल्म को किताबों की शक्ल में जमा किया जाता है ताकि आने वाली नस्लें इससे फ़ैज़ हासिल करें और मुख्तलिफ़ खित्तों के लोग एक दूसरे के इल्म से मुस्तफ़ीद हों। तालीम असल में इस इल्म को तालिब इल्मों तक पहुँचाने का नाम है, यानी इल्म देना। असल में हुआ ये है कि हमारे माशरे में जो एक बड़ी गलती हम कर बैठे वो ये है कि हमने तालीम और इल्म को एक ही मफ़हूम में ले लिया। हालांकि तालीम एक जुज़ है, इल्म हासिल करने और उसको फैलाने में एक जुज़ है तालीम। अगर हम इस पर इतना ज़ोर दें कि बाकी सारे जुज़ पीछे रह जाए, मुशाहिदा, गौर व फिक्र करना, नतीजे निकालना, अमली तजर्बात करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सबको पीछे छोड़ के सिर्फ तालीम पर तवज्जो देंगे तो दुरुस्त ना होगा। आपको मालूम है कि अल्लाह पाक ने भी जगह जगह कुरान पाक में यही फरमाया है, अफला ताक़िलून, अफला ततफ़क्करून, और बार बार ये फरमाया कि अल्लाह की निशानियों पर गौर करें। ये इल्म हासिल करने का तरीका अल्लाह पाक की हस्ती ने हमको बताया है और ये सारे सलाहियतें उसी की अता करता है। तो हमें इन सब चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करना होगा अपने माशरे में, जैसे हमारे बड़ों ने किया। लेकिन हम तालीम पे जोर देने के चक्कर में उन सब चीज़ों को फरामोश कर बैठे। उम्मीद है कि आपको मैं समझाने में कामयाब हुई होंगी इल्म और तालीम का फ़र्क। जी बिल्कुल। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। तो क्या आपके ख्याल में इल्म हासिल करने की बजाय तालीम हासिल करने पर जोर देना दुरुस्त है? मेरे ख्याल में नहीं। तालीम तो एक, यूँ समझिए ना कि आप एक रेडीमेड चीज़ को अपने नाम कर लें, बनाई किसी और ने, उस पर लेबल लगा लें कि मैंने बनाई है। मेरा ख्याल है कि हमें इल्म हासिल करने पर जोर देना चाहिए क्योंकि तालीम तो एक जुज़्व है। हमें कुल इल्म के तमाम जुज़ियात पर काम करना चाहिए और फिर उससे जो इल्म हासिल हो
اسے اس کی تعلیم دینی چاہیے باقی لوگوں کو، تاکہ علم پھیلے اور مختلف لوگ اس پہ تجربات کر کے اس کو مزید آگے لے کے چلیں۔ بدقسمتی سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں ہم نے ایک مروجہ نصاب اور بدقسمتی سے ایک مغربی رنگ لیے ہوئے ایک مروجہ نصاب بنا کر جو ہم کو دے دیا گیا ہے، ہمارا سارا زور تعلیم اس پہ ہے کہ ہم اس کو بچوں کو پڑھائیں۔ یہ مخصوص کتابیں دن میں اساتذہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور بھاری فیسیں وصول، پھر شام کو ٹیوشن اکیڈمیز میں پڑھاتے ہیں، مزید بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں، وہی پھر رات کو والدین اپنا فرض سمجھتے ہوئے بچوں میں علم کا ذوق کوٹ کوٹ کر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوٹ کوٹ بھی ہو سکتا ہے اور کٹ کٹ کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنے آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ ایک مخصوص کتاب آخر کتنے لوگ بچے کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سارے پروسیس میں بچے کو خود اپنا برین استعمال کرنے کا موقع کب مل رہا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کا، اس سے آگے نتیجے نکالنے کا۔ اور ساری اس جدوجہد کا مقصد کیا ہے کہ امتحانی پرچے میں یہ ازبر کیا ہوا سبق نہایت عمدہ طریقے سے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اچھے نمبر آئیں، لکھ کے آئیں، اور اچھے نمبر حاصل کرنا کامیابی ہے، اس کے بعد میرٹ لسٹ پہ آنا ہے اور پھر کسی پروفیشنل کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لینا ہے۔ یہ ہے ساری تعلیم اور جدوجہد کا مقصد، یعنی ساری محنت، ساری صلاحیتیں اس چیز پہ لگانی ہے، اور ماں باپ اپنی طرف سے احسان یہ کرتے ہیں کہ ڈھیر سارا پیسہ لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے بہت کچھ کر دیا۔ اصل میں ہمارے پروفیشنل ادارے پروفیشنلز بنانے کی فیکٹریاں بن گئی، ہم اس میں اپنے بچوں کو را مٹیریل کے طور پہ جمع کرواتے ہیں، پھر حسب توفیق حسب استطاعت سرمایہ ڈالتے ہیں، اور پھر ایک یوں سمجھیے کہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کا بچہ جیسا بھی ہے اسے ہم 4 سال کی محنت میں کسی پروفیشنل کی صورت میں تبدیل کر کے آپ کو دے دیں گے، اور یہی کامیابی کی علامت ہے۔ چنانچہ 4 سال کے بعد ایک رسید بنام ڈگری، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب ABCD صاحب نے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے جس کی پہچان یہ ہے کہ وہاں پہ بھاری فیسیں وصول کی جاتی ہیں، 4 سال میں اس مضمون میں اپنی پروفیشنل ایجوکیشن مکمل کی ہے، اور پھر اس کے بعد نوکری کے حصول کے لیے وہ کاغذ کا ٹکڑا جگہ جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اب تک پیدا ہونے سے لے کے اب تک کا جو مقصد زندگی تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کہیں پہ نوکری حاصل کرنی۔ ویسے ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے نا نوکر لگنا، لیکن پر نوکری تو نوکروں لگنا ہی کیوں کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مقصد علم ہے اور جو مقصد تعلیم ہے یہ کوئی اتنا ویلیوبل نہیں، اور وہ اسی نظام تعلیم کے لیے شاید کہا گیا ہے کہ وہ بھی دن جب خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش، بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش۔ جی بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مروجہ تعلیمی نصاب ہمیں کیوں فائدہ نہیں دے پا رہا؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی اپنی امت کو بہت سارے فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے فرمودات سے اس طرح سے نہ واقف ہوئے اور نہ ہم نے ان کو ذہن میں رکھا، بلکہ ہمارے یوں سمجھیے کہ شر پسندوں نے ان نکات کو سمجھ کر ان کی اہمیت جان کر ہمارے لیے ایک عظیم سازش کا تانا بانا بنا، اور سازشوں کا یہ جال، فتنوں کا یہ جال اتنا مضبوط اور پرکشش تھا کہ ہم اپنی نسلوں کو اس میں پھنساتے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور اب ساری عمر ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہماری وہ نسلیں جو ہماری دنیا اور آخرت تھی کہاں چلی۔ علم کی تعریف یعنی مفہوم کا بدلہ ہمیں اندازہ ہی نہیں۔
ہمارے بچوں کو تعلیم کے نام پر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ہم اس سے غافل رہے. صرف انگریزی زبان کے سحر میں گرفتار ہو کے ہم نے یہ سوچا نہیں ہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے. ہماری مذہبی اور اخلاقی اقدار کو نکال کر بدتمیزی کو اعتماد کا نام دیا اور بے حیائی اور بے دینی کو ماڈرنزم کا نام دے کر رائج کر دیا. ان ساری وجوہات کے بعد جو ماحول بنا، ہماری یہ نسل، ہماری یہ دین سے بے بہرہ نسل اس ماحول میں جس کا واحد مقصد زندگی مادیت پرستی تھا، اسے مادیت پرستی کا رنگ چڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا. اس سارے تعلیمی نصاب کا ایک ہی مقصد یعنی مادیت پرستی، جو ایک اہم ہنر اس سب کے ذریعے سیکھا جاتا ہے، وہ ہے کم سے کم وقت میں، کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا. یہ تعلیم کے نام پر کیے جانے والا یہ بزنس مادیت پرستی سے شروع ہوتا ہے اور مادیت پرستی پر ہی ختم ہوتا ہے. اس علم کو بانٹنے والے فیسوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور تعلیم کے کیا فوائد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اس سے زیادہ اس چیز میں ہے. اور اسٹوڈنٹ اس سارے مرحلوں سے گزر کے ایک اچھی نوکری، اچھے گریڈ اور جس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے، اس کی خواہش لیے اس عملی دنیا میں قدم رکھتا ہے. اسے کسی انسانی خوبی یا کسی مذہب کی شناخت نہیں چاہیے. اس طرح یہ نسل، نئی نسل، اس میں ہر گھر میں پروفیشنلز کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، ڈاکٹر، انجینئرز، آرمی آفیسرز، پائلٹ، وٹ ایور، لیکن اچھے انسان اور اچھے مسلمان ڈھونڈے سے نہیں ملے. یہ ہمارا معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. اقبال صاحب کہتے ہیں نا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ.